السلام علیکم، میں محمد ولید آصف فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن 7 سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہمارے بہت ہی محترم استاد ڈاکٹر رشید صاحب جو کہ ہمیں آن لائن جرنلزم پڑھاتے ہیں، انہوں نے ہمیں مختلف موضوعات پہ ویڈیو بنانے کا ایک ٹاسک دیا تھا۔ اسی کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فیک نیوز کے حوالے سے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں محمد بدر نیم کھوکھر اور محمد شکیل کھوکھر۔ سب سے پہلے سوال میرا محمد شکیل کھوکھر سے کہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ فیک نیوز کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ ولید، آپ نے مجھے اس موقع پر بولنے کا موقع دیا۔ جیسا کہ آپ نے کویسچن کیا تھا کہ فیک نیوز کیا ہوتی ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، تو جعلی خبریں بیسیکلی ایسی خبریں ہوتی ہیں جو جان بوجھ کر پھیلائی جاتی ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ مطلب یہاں پہ لوگوں کی زندگی میں بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو آج کل ارد گرد موجود ہوتے ہیں، بہت سی جعلی خبریں ہوتی ہیں جو کہ کسی دوسرے کی زندگی میں انٹرفیئر کرتی ہیں۔ اور اس کے اثرات کی اگر ہم بات کریں تو اثرات میں ہمارے پاس آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی کچھ ایک واقعات ہوئے جن میں عطاء اللہ عیسیٰ خلوی کی اگر ہم بات کریں کہ ان کے بارے میں کچھ معاملات ہوئے، ان کے بارے میں کچھ فیک نیوز پھیلیں، جیسا کہ اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے معاملات میں، تو یہ جو ساری اس طرح کی جو بھی خبریں ہوتی ہیں وہ ہماری فیک نیوز کے اندر آتے ہیں۔ جی، اگلا سوال میرا محمد بدر نیم کھوکھر سے ہے کہ سوشل میڈیا پہ جعلی خبریں کیسے پھیلتی ہیں اور اس میں سوشل میڈیا کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ جی، بہت شکریہ محمد ولید آصف کا کہ انہوں نے مجھے سوشل میڈیا کے بارے میں جو جعلی خبریں پھیلتی ہیں اس کے بارے میں بولنے کا موقع دیا اور اس پہ کیا کردار ہے اس کا۔ دیکھیں، سوشل میڈیا پر جعلی خبریں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں جو سوشل میڈیا میں جو الگوریتھم سیٹ کیے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے سیٹ ہوتے ہیں کہ وہ جعلی خبروں کو یا بے تکی باتوں کو اور خبروں کو پھیلائیں، اور جس کی وجہ سے لوگ دیکھتے ہیں اور پھر وہ مختلف طور پہ بعض اوقات اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو مثال طور پہ لوگوں کا برا بھی چاہتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو اچھا چاہتے ہیں۔ جو اچھا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی روک تھام ہو، جو برا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں پھیلتی رہیں اور پھیلتے پھیلتے ہر جگہ تک پھیل جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے پھر یہ سوشل میڈیا کی ہر جگہ تک، ہر پلیٹ فارم تک پھیلتی جاتی ہیں۔ اور اس میں اس کا یہ کردار ہے کہ یہ پراپر جو ہے نا ایک پراپر پلاننگ کے تحت بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر ایک بندے کے پاس خبر آئی ہے جعلی ہے، جب تک وہ اس کی تصدیق نہ کرے اور اس کو آگے نہ بھیجے تو سمجھیں وہ پھر جعلی خبر نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کو بغیر تصدیق کے آگے پھیلا دے اور پھیلاتا رہے، پھر اس سے آگے بھیجتا جائے، تو سمجھیں یہ کہاں سے کہاں پھیل جاتی ہے اور نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ کس کے لیے؟ جس کے متعلق پھیلائی جا رہی ہے یا کسی بھی ادارے کے بارے میں معاشرتی طور پہ پھیلائی جا رہی ہے، تو ہر لحاظ سے نقصان دہ ہوتی ہے اور اس میں پھر سنگین سنسنی پائی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کا حوالہ بھی دیتا چلوں آپ کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ بھی ہے کہ خبر کی تصدیق کر لیں، اس کے بعد پھر اس کو پھیلائیں۔ تو بات یہ دیکھا جائے کہ آج کل معاشرہ بھی ایسا چل رہا ہے کہ پراپر سوشل میڈیا کا ہے، اور اس بنیاد پر دیکھا جائے تو جس کے پاس موبائل ہے، ہر قسم کی سہولیات میسر ہے، تو وہ اندھا دھند دیکھتا نہیں اور چیزیں پھیلا دیتا ہے، اور پھر سامنے والے کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ شکریہ۔ شکیل، کیا آپ ہمیں کچھ اس طرح کی ویب سائٹ کے نام بتا سکتے ہیں جو فیک نیوز کی معلومات کو چیک کرنے کے لیے استعمال کی جا سکیں؟ جی ولید، بالکل ہے۔ اس میں کچھ ایسی ویب سائٹ ہیں جو کہ ہمارے پاس اس چیز کی نمائندگی کرتی ہے کہ اس میں ہمارے پاس کہ ہم فیک نیوز کو کیسے جان سکتے ہیں۔ کچھ اس طرح کی ویب سائٹ ہیں جیسے کہ اگر میں بات کروں، نیوز گارڈز ہوتے ہیں، میڈیا بائس ہوتی ہیں، اور factchecks.org کی ایک ویب سائٹ ہے جس پہ ہمیں یہ جا کر جو بھی لوگ وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں جا کے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا یہ جو خبر پھیلی ہے کیا یہ ایگزیکٹ خبر ہے یا پھر ہمارے پاس فیک نیوز کے حوالے سے آتی ہے۔ تو ہمارے پاس اس طرح کی کچھ ایسی ویب سائٹ ہیں جو کہ یہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں، اس چیز کے اوپر ہمیں پراپرلی ایک چیز گائیڈ دیتی ہیں کہ کیا یہ خبر ایگزیکٹ ہے یا پھر اس میں کوئی چیز کی رد و بدل بھی ہو سکتی ہے۔ سوال بدر سے ہے کہ فیک نیوز کی روک تھام کے لیے کون سے ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ جس سے فیک نیوز کی روک تھام ہو سکے؟ جی ولید، جعلی خبروں کے متعلق سدباب یا اقدامات یہ ہو سکتے ہیں کہ ہر فرد کا یہ لازمی فرض ہے کہ خبروں کی تصدیق کرے اور پراپر جانچ پڑتال کرے۔ جیسے کہ شکیل نے بتایا کہ 3 ویب سائٹ 4-5 ویب سائٹس ہیں اور بھی ویب سائٹس ہیں کہ آپ خبر کی تصدیق کر لیں پراپر طریقے سے، اس کے بعد آپ کہیں شیئر کریں یا پھیلا دیں تو وہ ایک پراپر اوتھینٹک خبر ہو جائے گی، اور پھر اس سے یہ کہ آپ جعلی خبروں سے بچ سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومتی سطح پر بھی اقدامات ہونے چاہیے جس کی پراپر روک تھام ہو اور
چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اور معاشرے میں اس بنیاد پر پراپر ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کہ کسی قسم کی بھی سنسنی نہ پھیلے, کسی قسم کی پریشانی نہ پھیلے کہ پتہ نہیں کیا ہی واویلا مچ گیا ہے, خبریں آ گئی ہیں, یہ ہو گیا ہے. مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے, حالانکہ ہوا کچھ نہیں ہوتا, لیکن خبر ہے نا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسان خبروں سے ہی معلومات لیتا بھی ہے اور پھیلاتا بھی ہے. تو بات وہی آتی ہے کہ کان یہاں سے پکڑیں یہاں سے پکڑیں برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ خود ہم نے پہلے چیک کرنا ہے کہ پراپر آپ نے تصدیق کرنی ہے کس حساب سے خبروں کے حوالے سے, اور ہر انسان کا خود فرض ہوتا ہے. دیکھیں اب میں چلا رہا ہوں موبائل یا آپ چلا رہے ہیں, کچھ بھی چلا رہے ہیں, پلیٹ فارمز ہیں, ٹوٹلی بڑے پلیٹ فارمز ہیں, سوشل میڈیا ہے, ایک زمانہ ہے, ایک دور ہے, معاشرہ ہے, تو ہمیں پراپر جانچ پڑتال کر کے طریقہ سے چلنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اندھا دھند پھیلا دیں اور دوسروں کے بھی لیے نقصان کا باعث بنے اور خود بھی اس میں انسان ایسی بات ہے خود بھی وہ جو دوسروں کے لیے گڑھا یا کنواں کھودتا ہے اس میں خود بھی گرتا ہے. تو یہی مشورہ اور یہی صد باب ہے کہ پراپر خود بھی چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے, اور حکومتی سطح پر بھی یہ جو بنے ہوئے ادارے ان کے مطابق بھی چلنا چاہیے, اور خبروں کی تصدیق اور صد باب اسی طرح سے ممکن اور پاسبل ہے. اور جزاک اللہ, شکریہ. جی آخر میں خلاصہ کرتے ہوئے اس عنوان کا فیک نیوز کے حوالے سے کہ آپ تک اس ویڈیو کے ذریعے سے فیک نیوز کے بارے میں معلومات اور آگاہی پہنچ چکی ہوگی, اور اس پر میں اور شکیل اور ولید ہمارے استاد محترم ڈاکٹر رشید صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, جنہوں نے ہمیں انکریج کیا اور موقع دیا کہ آپ تک فیک نیوز کے بارے میں آگاہی پھیلا سکیں. بہت شکریہ.